میں اس وقت مقبرہ زیب النساء جو ملتان روڈ سمن آباد کے پاس واقع ہے یہاں موجود ہوں. آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ مقبرہ ہے اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی شہزادی زیب النساء کا جو 1702 کے لگ بھگ فوت ہوئی تھی. تو اس کا مقبرہ لاہور میں بنایا گیا تھا. یہ بہت خوبصورت مقبرہ ہے. اس کی رینوویشن کی گئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک اس کی شکل بحال کی گئی ہے اور بہت اچھا اس وقت دکھائی دے رہا ہے. السلام علیکم ناظرین، آج کے میری ولاگ کا موضوع یہی مقبرہ زیب النساء ہے جو ہندوستان کے بادشاہ محی الدین اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی تھیں. اورنگزیب عالمگیر کی یہ سب سے بڑی بیٹی تھیں جو حسن و جمال میں بھی بے مثال تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عالمہ، فاضلہ، عارفہ اور فارسی زبان کی شاعرہ بھی تھی. کہا جاتا ہے کہ شہزادی زیب النساء نے 3 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا تھا اور تقریباً 7 سے 10 سال کی عمر میں حفظ بھی کر لیا تھا. شہزادی زیب النساء 15 فروری 1638 کو دکن کے شہر دولت آباد میں پیدا ہوئیں. ان کی والدہ کا نام دل رس بانو تھا اور یہ اورنگزیب عالمگیر کی پہلی بیوی تھی اور ان کا تعلق ایران کے صفوی حکمران خاندان سے تھا. زیب النساء کو اپنے والد کی ذہانت اور ادبی ذوق ورثے میں ملا تھا. 7 سال کی عمر میں جب اس نے قرآن حفظ کیا تو بادشاہ نے خوش ہو کر اپنی بیٹی کو 30,000 سونے کے سکے انعام میں دیے اور اسی طرح سے ان کی استاد خاتون حفیظہ مریم کو بھی 30,000 سونے کے سکے انعام میں دیے. زیب النساء نے اس وقت کے علوم کو محمد سعید اشرف مازندرانی سے سیکھا جو فارسی کے عظیم شاعر تھے. وہ فلسفہ، ریاضی، فلکیات، ادب سیکھتی تھیں. فارسی، عربی اور اردو کی بھی ماہر مانی جاتی تھی. خطاطی میں بھی ان کی اچھی شہرت تھی. زیب النساء ایک نیک دل خاتون تھیں، ہمیشہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کیا کرتی تھیں. اس نے بیوہ خواتین اور یتیموں کی مدد کی. اس نے نہ صرف لوگوں کی مدد کی بلکہ وہ ہر سال لوگوں کو حج کے لیے مکہ اور مدینہ بھیجتی تھیں. انہیں موسیقی سے بھی بہت گہری دلچسپی تھی. جب اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا بادشاہ بنا تو زیب النساء اس وقت 21 سال کی تھیں. جب اورنگزیب کو اپنی بیٹی کی صلاحیت اور قابلیت کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے اپنی سلطنت کے سیاسی امور پر تبادلہ خیال کرنا شروع کیا. لاہور کے ایک صحافی اور محقق وقار مصطفیٰ لکھتے ہیں کہ زیب النساء دراز قد کی تھیں، نازک اور سڈول جسم تھا، آفتابی چہرہ، خوش چشم، دراز سو، نازک اندام اور شیریں لب، لباس سفید ہی پہنتی تھیں. کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ اپنی عمر میں کبھی ریشمی اور رنگین لباس پہنا ہو. زیب النساء نے 1652 سے 1657 تک کا بیشتر عرصہ اپنے والد کے ساتھ دکن میں گزارا، لیکن جب 1659 میں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو پادشاہ بیگم کا خطاب دیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ اب وہ مغل سلطنت کی خاتون اول ہیں. پادشاہ بیگم کے منصب کے ساتھ انہیں وسیع جاگیر عطا ہوئی. اس کے علاوہ 4 لاکھ روپے سال کا وظیفہ بھی مقرر ہوا. وقتاً فوقتاً ہونے والی شاہی تقریبات میں والد کی طرف سے خطی رقم تحفے طور پر بھی آپ کو دی جاتی تھی. کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے اپنے پوتے داراشکوہ کے بیٹے سے زیب النساء کی منگنی کی تھی، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور میں داراشکوہ اور اس کے بیٹے کو گرفتار کیا اور قتل کر دیا. اس طرح سے زیب النساء نے اپنی تمام عمر شادی نہ کی. مورخ جادو ناتھ سرکار لکھتے ہیں کہ اورنگزیب جیسے سخت گیر اور کٹر مذہبی شہنشاہ کی موجودگی میں شہزادی کی شخصیت کھلے ذہن کے شاعروں، عالموں اور دانشوروں کے لیے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتی تھیں. شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ زیب النساء کے حسن مذاق سے بڑا نفع یہ ہوا کہ عالمگیر کی خوش مزاجی نے جو نقصان پہنچایا تھا اس کی تلافی ہو گئی. 1669 عیسوی میں بننے والا یہ مقبرہ شہزادی نے خود اپنے لیے تعمیر کروایا تھا. اس کے ارد گرد ایک وسیع و ریز باغ تھا جو صدیوں پہلے ختم ہو چکا ہے. اب آس پاس تمام آبادی ہے، لیکن یہ مقبرہ جو صدیوں سے خالی اور خستہ حال تھا، پنجاب کے آثار قدیمہ نے اسے مرمت کر کے سیاحوں کی دلچسپی کا ایک سامان پیدا کر دیا ہے. شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کو اپنی بیٹی کی کئی چیزیں پسند نہیں تھیں، اس لیے اس نے
اس کی آخری عمر میں تقریباً 20 سال دہلی کے قلعہ سلیم گڑھ میں قید کر دیا، اور اسی اسیری کے دوران 1702 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا مقبرہ بیرون قابلی دروازہ 30 ہزاری باغ میں تعمیر کیا گیا تھا، جسے 1885 میں دہلی ریلوے لائن کی تعمیر کے لیے برطانوی حکومت نے مسمار کر دیا تھا۔ اس مقبرے کے اندر دیواروں پر اور چھت پر جو نقش و نگار آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ تقریباً سارے کے سارے دوبارہ بنائے گئے ہیں، اور سیاحوں کی دلچسپی کے لیے انہیں خوبصورت کر کے بنایا گیا ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ مقبرہ شاہ جہاں کے ایک اعلیٰ عہدیدار افضل خان علائی کا ہے، جسے شاہ جہاں کے عہد حکومت میں یہاں دفن کیا گیا تھا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں بھی اس مقبرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا گیا، اور اس کے تمام پتھر حضوری باغ بنانے میں استعمال ہوئے۔ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مقبرہ حقیقت میں کس کا ہے، یہ بتانا ممکن نہیں۔ یہ مقبرہ غلط العام میں مقبرہ زیب النساء کہلاتا ہے، اور اسی نام سے وجہ شہرت رکھتا ہے۔ بہت خوبصورت اور دیدہ زیب مقبرہ ہے۔ زیب النساء مخفی تخلص کے ساتھ شاعری کیا کرتی تھیں۔ ان کا کلام دیوان مخفی کافی شہرت رکھتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ براہ کرم لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔